الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله يهد قلبه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و مکرم کثیر التعداد مشائخ عظام علماء کرام بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ ہے من یؤمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رہنمائی دیتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے کی برکت اور نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ پر اعتقاد، یقین، ایمان، بھروسہ، توکل اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو رہنمائی، لائن اور سیدھا پن عطا کرنے لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں بعض اوقات برکت نہیں ہوتی، پنجابی میں کہتے ہیں سدھ نہیں ہوتی، جدھر جاتا ہوں منہ کی لگتی ہے، کوئی بندہ سیدھی بات نہیں کرتا، کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا، آنے والے اوقات کو گیس نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت ٹھیک ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کی توجہ کامل ہو جاتی ہے۔ ہماری پھرکی، ہماری ڈور یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ ہمارا دھیان بٹا ہوا ہے، ہمارے خیالات کے اندر یکسوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ پر اعتقاد اور یقین رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ آٹومیٹکلی اس کو رہنمائی دینے لگتا ہے۔ کشف الہام اپنے جگہ پہ، اگر کشف و الہام کے بندہ اہل نہیں بھی، یا اندر کی کھڑکی اور مراقبہ باطن نہیں بھی کھلتا، آٹومیٹکلی اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے بندے کے سٹیپس، اقدام، روش، طریقے اور دھارے اس رخ کو موڑ دیے جاتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جتلاتا نہیں ہے، وہ تو موجود تھا ہر آن، رگے جاں سے قریب، دیکھنے دیتا نہ تھا ہوش کا پردہ مجھ کو۔ ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کے پیچھے سواری پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے نوجوان، جی حضور، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو حفظ کر، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف اپنا دھیان جما دے، یحفظ کا، اللہ اپنا کرم تجھ پر جاری کر دے گا۔ لفظی ترجمہ ہے تو اللہ کو حفظ کر، اللہ تجھے حفظ کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف دھیان دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سراپا تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس سے اگلے الفاظ ساتھ ہی سنیے، آیت ذہن میں رکھیں، فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اب حدیث کی اس کی وضاحت کر رہی ہے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کو حفظ کر، وہ تجھے حفظ کرے گا۔ پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو حفظ کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو فرما رہے ہیں، یہ غلام مصطفیٰ ہے جس کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تیرا رب تیری طرف ہمہ وقت متوجہ، وہ تو آلریڈی توجہ، اللہ کی ہماری طرف توجہ نہ ہو، اللہ کا ہماری طرف
کرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری جو اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے وہ ہولڈ نہ ہو تو ہم تو اسی وقت فلاپ ہو جائیں. لیکن بندے کو رہنمائی ملنے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. اس سے آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب سوال کر تو اللہ سے کر اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ. اور جان لے کہ پوری دنیا کے لوگ تیرا نقصان کرنا چاہیں اور اللہ تیرا نقصان نہ کرنا چاہے تو کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتا. اور اگر سارے لوگ تیرا فائدہ کرنا چاہیں اور اللہ تیرا فائدہ نہ کرنا چاہے تو کوئی تیرا فائدہ نہیں کر سکتا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، فیصلے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. یہ یقین کی دولت فراہم کرنے کے لیے آقا یہ باتیں ارشاد فرما رہے. جب سوال کر تو اللہ سے کر، جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ. قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، ادھر آپ کو ترمذی سنا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ، ہمیں کچھ دشواریوں کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے. یہ گفتگو صوفیانہ تعلیمات کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس میں توکل کی تعلیم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، وہ الگ بحث ہے. اس کو میدان مناظرہ میں بحث کر لینا، اس کو علم الکلام میں جا کے پڑھ لینا، اس کو اختلافی مسائل میں جا کے پڑھ لینا. اس وقت ایز اے صوفی ہم بات کر رہے ہیں. حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تہجد کے وقت اٹھے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کے وقت، تہجد کے وقت وضو کراتے رہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سل یا ربیعت، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ اب غور کریں، میں نے پہلے حدیث سنائی، اس کے کیا الفاظ تھے؟ اذا سألت، جب تو سوال کر، فاسأل اللہ، تو اللہ سے سوال کر. اب یہ وہ ترمذی میں ہے، یہ اس سے فائق حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف. اس میں ہے سل، مجھ سے مانگ. ادھر تھا اللہ سے مانگ، اس میں ہے مجھ سے مانگ. فرق کیا ہے؟ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ برحق ہیں. اللہ سے مانگ یہ توکل کا تقاضا ہے، مجھ سے مانگ یہ درجہ جواز کے اندر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی کوئی شرک ہے. یہ میں نے جاتے جاتے ایک بات کلیئر کی ہے، میرا یہ موضوع نہیں تھا. میرا موضوع ہے کہ فقیروں کو، درویشوں کو، صوفیوں کو اللہ پر توکل اور بھروسہ سکھایا جائے. اس لیے کہ تصوف کا موضوع، سبجیکٹ، ٹاپک، جس چیز کو تصوف ڈیل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. یہ میں نے مسلکی سطح پر ایک بات کلیئر کی ہے تاکہ کوئی بندہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. اس کی اور بہت مثالیں ہیں. ایک حدیث مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنا، حتیٰ کہ تو سواری پہ سوار ہو، تیرے ہاتھ سے تیری لاٹھی گر جائے. مسند احمد میں حدیث ہے، اور ایک سے زیادہ مقامات پر ہے مسند احمد میں، سند صحیح ہے. اگر تیری لاٹھی گر جائے تو سواری سے اتر کے خود اپنی لاٹھی اٹھا لینا، کسی کو نہ کہنا کہ مجھے پکڑاؤ. حضرات گرامی ایمانداری سے غور کیجئے، کیا سواری پر بیٹھے بیٹھے کسی کو کہنا کہ مجھے لاٹھی پکڑاؤ، کیا یہ شرک ہو سکتا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے. حتیٰ کہ آج جو لوگ اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ سے بھی لاٹھی گر جائے تو خود نیچے اتر کے اٹھا لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ضرور کسی نہ کسی شاگرد کو، مرید کو، طالب کو، ساتھی کو، پڑوسی کو کہے گا یار مجھے اترنا پڑے گا، مہربانی کرنا یہ پکڑا دینا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تعلیم اس حدیث میں دی جا رہی ہے، جامع ترمذی کی اس حدیث میں، وہ تعلیم توکل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. وہ ایک صوفیانہ تعلیم کے اوپر مشتمل اور مبنی حدیث ہے، اس کا غلط مفہوم اور مطلب نہ لیا جائے. یہ ایک بات کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا تھا جس کو میں نے ایز اے مسلم اور ایز اے سنی کلیئر کیا ہے. اب اس اپنے موضوع پر ہم واپس پلٹتے ہیں. جب بندہ اللہ کریم جل شانہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کی طرف دھیان دیتا ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ اسباب اختیار کرنا ان حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن
وہ درجہ جواز میں ہے. لیکن جب صوفی سلسلے والا پیر مرشد والا راہ سلوک پر چلتا ہے تو اس نے اسباب کو بھی ترک کرنا ہوتا ہے. یہ اس خاص بندے کی خاص تعلیم ہے، عام مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ نہیں ہے. ہر بندہ اس کا مکلف نہیں ہے. اس نے تو نیچے اتر کے لاٹھی بھی خود اٹھانی ہے، اس نے یہ سبب بھی اختیار نہیں کرنا. دھیاں پتر بھیڑا بھائی تے بچھڑ سنگوں ساتھوں، بیڑی روڑ اسباباں والی عشق ندی دے ٹھاٹھوں. میاں محمد صاحب کو میرے عزیز، جب تک آسرے ختم نہیں ہوتے بندہ اللہ سے واصل نہیں ہو سکتا. جاؤ کر لو جو کرنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شروع میں یہ دوسرا تیسرا مقالہ ہے. آپ فرماتے ہیں جب بندے پر مشکل آتی ہے تو پہلے خود ہاتھ پیر مارتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب خود ناکام ہوتا ہے تو دوستوں یاروں سے مدد لیتا ہے. جب دوست یار بھی جواب دے جائیں اور ناکام ہو جائیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں جب اپنی ہمت جواب دے جائے، دوست یار آسرے سہارے ٹوٹ جائیں، دوستوں یاروں کا اور آسروں کا ٹوٹ جانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل کی راہیں سیدھی کرنا. عزیزان گرامی، اللہ کی معرفت کی کئی حدیں ہیں. ایک حد قلب کی حد تک، دوسری حد اس سے آگے ہے جو اللہ کی صفات کی حد تک ہے. اس سے آگے بھی حد ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کی حد تک ہے. وہ 7 صفتیں ہیں: سمیع، بصیر، علیم، مرید، قدیر، کلیم، حی. اور بعض صوفیاء کے نزدیک تکوین بھی اللہ تعالیٰ کی 8ویں صفت ہے جو صفات ذاتیہ میں شامل ہے. لیکن قول مختار کے مطابق میں نے 7 صفتیں بتائیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کی باری آتی ہے یا اس کے مختلف شؤون ہیں جن میں سے گزر کے اللہ کی ذات تک جانا پڑتا ہے. ہم جیسے لوگ قلب تک رہ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صفات تک رہ جاتے ہیں، اس سے بڑے تو صفات ذاتیہ تک چلے جاتے ہیں. اللہ کی ذات کے اندر پہنچنا اور فنا ہونا وہ اسباب کو چھوڑے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور اس ماحول سے نکلے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ سٹیجی معاملات نہیں ہیں، یہ اس کے فضل پر موقوف ہے. طریقت کے دائرے بڑی جلدی بھی مکمل ہو جاتے ہیں اور بڑے دور دراز سے ہو کر بھی مکمل ہوتے ہیں اور اس سے دور سے ہو کر بھی مکمل ہوتے ہیں. جب تک یارانے، دوستیاں، تعلقات اور آسرے اللہ کے سوا قائم ہیں اس وقت تک وصل نہیں ہو سکتا. اسی موقع پر جا کے لوگوں نے جنگلوں میں ڈیرے لگائے تھے. کیوں؟ اس وقت عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑے وہاں پر پڑھتے پڑھاتے چلے کرتے، نہیں، وہ وہاں صرف 5 وقتی نماز پڑھتے تھے، اپنا جو وظیفہ تھا وہ کرتے تھے. بالکل وہ وہاں جا کے الٹے نہیں لٹکتے تھے اور ہر وقت حب سے دم میں رہتے ہیں، ایسا نہیں تھا. وہ تو دنیا والوں سے جان چھڑا کے اور ہاتھ پنجہ چھڑا کے اللہ کے ساتھ تنہا بیٹھنے کے لیے وہاں پر چلے جاتے تھے. جس حال میں وہ ہوتے تھے اس حال میں تو ذکر بھی منع ہو جاتا ہے. لا ذکر بعد المشاہدہ، مشاہدے کے بعد ذکر کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. وہ دور خاموشی کا دور ہوتا ہے. یہاں کے معاملات اور ہیں، مشاہدے کے بعد ذکر نہیں ہے. وہ تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں تو تسبیح نہیں نکالتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ما حق و شکر، کتاب الزہد میں امام بن حنبل نے بیان کیا، یا اللہ آپ کے شکر کا حق کیسے ادا ہو؟ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا اذا رأیت النعمت منی فذلک حق الشکر، جب تم دیکھو کہ نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے بس میں شکریہ کا حق مان لوں گا کہ تم نے شکریہ کا حق ادا کر دیا ہے. آپ کا اور میرا شکر، مجھ جیسے کمزور کا شکر یقیناً یہی ہے کہ ہر نعمت پر الحمدللہ پڑھا جائے. لیکن اللہ والے جب ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے آتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ زبانی شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس دیکھنے کو اللہ تعالیٰ شکریہ کا حق بنا دیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے. اس نے میرے شکر کا حق ادا کر دیا. جب اللہ کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو کاٹنا چھانٹنا پڑتا ہے. اس راستے میں علم رکاوٹ بنے گا، اس راستے میں ذوق رکاوٹ بنے گا، اس راستے میں اپنی عادت رکاوٹ بنے گی، اس راستے میں شہوت
رکاوٹ بنے گی. اس راستے میں غصہ، لالچ، حسد اور تکبر جیسی بلائیں راستے میں آئیں گی اور رکاوٹ بنے گی. فقیر ان میں سے ہر ایک کو کاٹتا چلا جاتا ہے. آپ لوگ فقیر ہو، جب قلب کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے، قلبی ذکر، یہاں پر جب اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، خاص صرف ضربیں ہوں یا سانس روک کے ضربیں ہوں، فقیر کا قلبی ذکر اس وقت پکتا ہے. قلب کا جاری ہو جانا اچھی بات ہے، قلب کا دھڑکنا جائز ہے، لیکن صحیح قلبی ذکر کا فیض اس وقت آتا ہے جب بندہ قلبی ذکر کرتے کرتے شہوت کے غلبے سے جان چھڑا لیتا. قلبی ذکر شہوت کو ختم کرتا ہے. اور اس کے بعد روحی ذکر ہوتا ہے. روحی ذکر بندے کے غصے کو ختم کرتا ہے. پھر سری ذکر ہوتا ہے، یہ بندے کے اندر سے لالچ کو ختم کرتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. شہوت، غصہ، لالچ، یہ ان تین لطیفوں کے اوپر ذکر کرنے سے یہ چیزیں، یہ بلائیں ختم ہوتی ہیں. اور خفی لطیفے پر ذکر کی کثرت سے خفی لطیفے کا ذکر اس وقت پکا مانا جائے گا جب بندے کے اندر سے حسد ختم ہو جائے. اور اخفا لطیفے کا کمال یہ ہے، اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے نیچے ہے، اخفا لطیفے کا پک جانا، اس کے اوپر ذکر کا صحیح طریقے سے اثر انداز ہو جانا اس وقت مانا جائے گا جب بندے کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا. تو یہ ان 5 لطیفوں کا کمال ہے جو عالم امر کے لطیفے ہیں. قلب پر شہوت ختم ہوگی، روح پر غصہ ختم ہوگا، سر پر لالچ ختم ہوگا، خفی پر حسد ختم ہوگا، اور اخفا پر تکبر ختم ہوگا. باقی نفسی اور قالبی لطیفے ان کا تعلق عالم خلق سے. یہ میں نے اپنی گفتگو کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں رکھا. یہ ساری کی ساری چیزیں پھاندتا ہوں فقیر اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ معاف کرنا اس راستے میں دولت بھی رکاوٹ بنتی ہے. نفس کی کوئی نہ کوئی عادت رکاوٹ ایسی بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے کامل اللہ کا ولی آپ سے نفس کو چھیننے کے لیے، آپ کے نفس کو رگڑا لگانے کے لیے. دیکھیے نا، تالا کہاں سے کھلتا ہے؟ اس چیز نے تالا بنایا ہوتا ہے نا، یہی پھنسی ہوتی ہے نا چیز کنڈے میں، لیکن تالا وہاں سے نہیں کھلتا. تالا کہاں سے کھلتا ہے؟ چابی لگانے کی جگہ نیچے یا ادھر پیٹ میں ہوتی ہے. یہ میں نے ایک سادہ سی مثال دی. ذکر، فکر، تصور، شغل، مراقبے، یہ ایسے علاج ہیں کہ نفس نے جہاں کنڈی پھنسائی ہوئی ہے وہاں پر ڈائریکٹلی چوٹ نہیں ماری جاتی، بلکہ مرشد کو چابی لگانا آتا ہے. وہ کسی ایسے طریقے سے چابی لگاتا ہے فقیر سوچ بھی نہیں سکتا. یہ چادر ہے، اس کو ادھیڑنا ہے. آپ کو سوئی دی گئی، یہ چادر ادھیڑو. آپ سوئی لے کے، یہ نفس کی چادر ہے، اور اس کی تندیں، اس کے دھاگے نفس کی گندی عادتیں ہیں. آپ ایک ایک دھاگا پکڑ کے ادھیڑنا شروع کر دیں، یہ تو بہت بڑی چادر ہے، اس پر تو آپ کی زندگی گزر جائے گی. لیکن اگر کامل آدمی چادروں کا ماہر ہو اور وہ آپ کو ایک دھاگا ایسا پکڑا دے کہ وہ آپ کھینچتے چلے جائیں اور ڈور خود بخود چلتی چلی جائے. ایک تند اس کو پتا ہے جس کو پکڑنے سے یہ چادر فٹافٹ ادھڑ جائے گی. بس جو وہ تند جانتا ہو اسے مرشد کامل کہتے ہیں. بندہ اکیلا الجھا رہتا ہے، لیکن کلمہ ساری زندگی پڑھنا اور پیر مرشد کی 10 سے پڑھنا اور اس کے اندر اثر ہو. یہ میں نے بہت وسیع مضمون ہے جو مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اگرچہ فقیر کی یہ گفتگو ہمارے ماحول کی عادت سے ہٹ کے ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے محبت کا طریقہ، دوسرا طریقہ ہے خوف کا طریقہ. صوفیاء محبت کے طریقے کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26. بے شک کان، ان السمع والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک یہ تینوں کی تینوں چیزیں، کان عنہ مسئولا ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے. عزیزان گرامی، ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے، جوانی کے بارے میں سوال ہونا ہے، مختلف نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، لیکن یہ وہ سوال ہے قیامت کے دن باقاعدہ اللہ نے ان تین چیزوں کا نام لے کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے قرآن کے اندر حکم دیا ہوا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں نے پوچھنا ہے. اور ان تینوں چیزوں کا تذکرہ قرآن شریف میں کئی مقامات پر موجود ہے. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تقریباً 8 مقامات پر ہے. کان، آنکھ، دل، جگہ جگہ آتا ہے قرآن. کان، آنکھ، دل، کان، آنکھ، دل.
یہ ان تین چیزوں کا آپس میں لنک کیا ہے؟ یہ اکٹھی بار بار قرآن میں کیوں بیان ہوئی؟ دیکھیے، کان اور آنکھ، السمع والبصر، یہ دو اللہ کی ایسی صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمیع و بصیر کہتا ہے، انہ هو السمیع البصیر. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمیع و بصیر کہتا ہے. اور بندے کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے. یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں، بندے کو دی ہیں. بندے کے پاس علم حاصل کرنے کے 5 ذریعے بتائے جاتے ہیں جن کا تعلق حواس سے ہے. باقی وہی کا ذریعہ علم ہونا ایک الگ چیز. حواس 5 ہی ہے، کان، آنکھ، سونگنا، چھونا اور چکھنا. یہ جو سونگنا ہے اللہ اس سے پاک ہے کہ نہیں؟ پاک ہے. چھونا اللہ اس سے پاک ہے. چکھنا اللہ اس سے پاک ہے. حواس خمسہ 5 ہیں، لیکن سمیع اور بصیر کی 2 صفتیں ایسی ہیں جو اللہ میں ہیں، باقی 3 صفتیں بندے میں ہیں. اللہ کے لیے یہ سلبی صفتیں ہیں، یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں. اس لیے سماعت اور بصارت کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ علم حاصل کرنے کے مین ذریعے یہی ہیں. اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو سماعت کا تعلق الہام سے ہوتا ہے، اور بصارت کا تعلق جب بصیرت بنتی ہے تو اس کا تعلق کشف سے ہوتا ہے. کشف دیکھا جاتا ہے اور الہام سنا جاتا ہے. وہ کان اور آنکھ کا تعلق کشف اور الہام سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان 2 صفتوں سے بھی ہے جو بندے کے اندر عطائی طور پہ اللہ نے بندے میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور انہی کے بارے میں فرمایا میں نے قیامت کے دن پوچھنا ہے. تو ان کا استعمال ہم نے بڑا ٹیٹ طریقے سے کرنا ہے. ان کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے. اور دل کے بارے میں بھی تیسری چیز دل ہے جس کے بارے میں سوال ہونا ہے. ہم جیسے عام آدمی بجا طور پر اس سوال کی تیاری یوں کرتے ہیں کہ کان سے کوئی گندی چیز نہ سنوں، خلاف شرع چیز نہ سنوں، بری بات نہ سنوں، گانے نہ سنوں، اور آنکھ سے گندگی نہ دیکھوں، نامحرم کو نہ دیکھوں، بری چیز کو نہ دیکھوں، رقص و سرود کو نہ دیکھوں. بالکل درست ہے. لیکن ایک سٹیج اس سے بھی آگے، وہ سٹیج ہے جس ماحول میں آپ لوگ بیٹھے، جو آج ہمارا موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ گندی چیزیں تو پاسے رہ گئی نا، ہم نے سننا ہے تو محبوب کو سننا ہے، دیکھنا ہے تو اپنے یار کو دیکھنا، اور دل بھی رکھنا ہے تو اپنے محبوب کی طرف رکھنا ہے. آپ ایک محفل ذکر میں بیٹھے ہوں تو یہ تینوں چیزوں کو کام میں لانا ہوگا. کیسے؟ آپ کا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہو، آپ دیکھ ادھر بھی رہے ہیں، لیکن خیال آپ کا چوٹ مار رہا ہے تو آپ کے دل پہ مار رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں تو کدھر دیکھ رہے ہیں؟ وہ میں نے خیال کو دل کی طرف رکھنے کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ کہیں بھی دیکھیں خیال آپ کا ادھر ہو، لیکن آپ نے دیکھنا کہاں ہے؟ مسجد کے پلر نہیں، یہ خوبصورت فانوس، بلب، ٹیوبیں نہیں، یہ رنگینیاں نہیں. آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ کی آنکھیں اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، اور رب کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں. تو پھر کیا دیکھو؟ کوئی ایسی چیز دیکھ لو جس کو دیکھنے سے رب یاد آتا ہو. ابن ماجہ میں حدیث ہے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ ہیں. اس کا ترجمہ بنتا اللہ کا ولی وہ ہے. لوگوں میں سے بہترین انبیاء ہوتے تھے، اب ختم نبوت کے بعد نبی ہو نہیں سکتا. اب لوگوں میں سب سے بہتر کون ہوگا؟ ولی. تو اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہو اور آپ کی نگاہ کسی ایسی ہستی پہ ہو، کسی ایسی چیز پہ ہو جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. سمجھ تو رہے ہوں گے. اور کان کدھر ہو؟ دل کا خرچ کرنا کہ اس کو کہاں لگانا ہے وہ ہے اللہ اللہ. آنکھ کو کہاں لگانا ہے؟ اس چیز پر جس سے اللہ یاد آتا ہے. وہ اس میں ذات بھی ہو سکتا ہے کہ صوفیاء سامنے اللہ کا نام لکھ کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کی یاد ہے، لیکن اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے. تیسری چیز کان ہے. الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کا قول سنتے ہیں، اس کو احسن طریقے سے اس کا اتباع کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. تو کان آپ کے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس پہ لگے ہوں، حدیث پڑھی جا رہی ہو تو اس پہ لگے ہوں، نعت پڑھی جا رہی ہو تو اس پہ لگے ہوں، صوفیانہ کلام پڑھا جا رہا ہو تو اس پہ لگے ہوں. تو یہ ہے دل، آنکھ اور کان کا صحیح استعمال، کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہو اور آنکھ یا اللہ کو دیکھے یا اللہ والے کو دیکھے، اور کان
یا اللہ کا کلام سنیں یا اللہ کے قریب لے جانے والا کلام، اللہ کے محبوب کا کلام اور نعت یا صوفیانہ کلام سنیں۔ اب ادھر ایک بندہ کھڑا ہو کے کلام پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، آپ اس کلام کو سن رہے ہیں اور آپ کا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے، اور سامنے کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے اللہ یاد آتا ہو، آپ اس کو دیکھ رہے ہوں۔ جو نسبت والے ہیں پورے کا پورا منظر ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نہیں؟ محفل میں بیٹھنے کے آداب ہی یہ ہیں، اور یہ راستہ کون سا؟ یہ محبت کا راستہ ہے، یہ خوف کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تک یکسو، بات تو یکسوئی کی ہو رہی تھی، جو میری گفتگو کا پہلا پورا حصہ تھا کہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ راستے میں آنے والی تندیں، دھاگے، تھریڈز، رکاوٹیں، رسیاں اور بیڑیاں توڑتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور یہ ساری بیڑیاں صرف خیالات کی ہوتی ہیں، لیکن اس کی طرف بڑھنے کے لیے یا عشق چاہیے یا خوف چاہیے، اور عشق کا راستہ سب سے آسان راستہ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور تصوف کی مخالفت کا بہانہ کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزام تراش کے کہ جی یہ ہندوؤں سے شروع ہوا ہے، یہ فلاں سے شروع ہوا ہے، سونا یہ قرآن سے شروع ہوا ہے۔ کان، آنکھ، دل، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، فقیروں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن تمہیں اب بھی سمجھنا ہے، خدا کی قسم ہم کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ یہ لوگ اس چیز سے دور ہیں۔ محبت کا راستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کسی کی حب لگی ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے حبک الشیء یومی و یسم، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بھی کر دے گا اور بہرا بھی کر دے گا۔ اب محبت اندھا کر دیتی ہے، محبت بہرا کر دیتی ہے، کیوں جی؟ ان دو چیزوں کا تعلق کس چیز سے؟ اندھا آنکھیں اور بہرا کان، تو انہی کے بارے میں تو سوال ہونا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کا علاج کس چیز نے کیا؟ محبت نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، اللہ کے کسی پیارے کی محبت جو آپ کو اللہ سے واصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نصیب کرے۔ اور جب کسی محبوب کی محبت میں بندہ گم ہو تو مثال کے طور پر صوفیاء بعض اوقات لیلا مجنو کی بات بھی مثال کے طور پر دیتے ہیں، کبھی سسی پنو کی بات کرتے ہیں۔ کیا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ اس قسم کی باتیں لوگوں کو پڑھائی بتائی جائیں؟ نہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر مجازی محبت میں اتنے دور چلے گئے تو حقیقی محبت میں اس سے آگے کیوں نہیں جاتا؟ اور میں صحیح بتا رہا ہوں، خدا کی عظمت کی قسم، لیلا مجنو کو اس محبت کی شدت کی ہوا بھی نہیں لگی جہاں اللہ والے پہنچتے ہیں۔ مجنو کو کہا جاتا نا کہ لیلا قربان کر، تو میں دیکھتا یہاں لیلا بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ میں نے ایک ادنا سی جھلک دی ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، برزجاج دوست سنگ دوست زن، اللہ اکبر۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ مناظر سلوک طے کرنے کی آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، کبھی چیلنج نہ کرنا میں کر کے دکھاؤں گا، ایسا نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں تے کو کروڑ واری ازمایا ہے، تو میں کو ادھی وار بھی نہ ازماویں۔ سمجھ آ رہی پنجابی؟ سرائکی ہے۔ فرمایا اے اللہ میں نے تمہیں کروڑ بار ازمایا، تو مجھے آدھی بار بھی نہ ازمانا۔ آسانی مانگتے ہیں لیکن وہ فضل کرتا ہے، آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ دل کے اندر ایک معمولی سا دھاگا ہے جس کو وہ کھینچ کے پاسے رکھ دیتا ہے، بندے کو اپنی طرف آنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ یہ محبت کا راستہ کافی تفصیل طلب ہے۔ اس راستے کی میں نے آپ کو جو نقطہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آنکھ کو اللہ کی یاد دلانے والوں پہ رکھنا ہے، خواہ وہ کچھ بھی چیز ہو جس سے اللہ یاد آتا، اور کان کو اللہ کے کلام پہ لگانا ہے یا اللہ کے قریب لے جانے والے کلام پہ لگانا ہے، اور دل کے اوپر اللہ اللہ کی چوٹیں مارنی ہیں۔ اس راستے پہ چل نکلنے والا فقیر جب اس کی بسم اللہ ہو جائے گی تو پھر اگلی منزلیں اس کے لیے آسان۔ قلب اگر کھل جائے، قلب اللہ اللہ کرنے لگ جائے، باقی لطائف آٹومیٹکلی آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے مشکل
لطیفہ قلب کا ہی لطیفہ. ابھی میں چند دوستوں میں بیٹھا تھا, میں ایک مثال دے رہا تھا. آپ نے بھٹی میں سے برتن نکالنے ہوں, بھٹی جس میں کمہار برتن پکاتے تھے, تو ساری بھٹی فل ہے, بند ہے, تو سارے برتن ابھی نکالنے ہیں. کیا طریقہ ہوگا؟ آپ ایک مٹکا, ایک برتن کسی سائیڈ سے ڈھونڈیں گے کہ کون سی کمزور سائیڈ ہے, وہاں سے میں وہ ایک برتن نکالوں. آغاز ہو گیا برتن نکالنے کی, بسم اللہ ہو گئی. ذرا غور کیجئے اس بات پہ. اب دوسرا برتن نکالنا آسان ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کو دوسرے برتن تک ایکسیس مل جائے گی, اپروچ کا راستہ مل جائے گا. دوسرا نکلا تو تیسرا اور آسان, تیسرا نکلا تو چوتھا اور آسان. قلب کا لطیفہ اگر جاری ہو جائے, باقی لطائف محبت ہی کے راستے سے سارے کے سارے طے ہو جاتے ہیں. اور محبت اور عشق ایسی چیز ہے کہ بندے کے پلے ککھ نہیں چھوڑتا. العشق نار یحرق ما سوى المحبوب, عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے. اس لیے اللہ کریم قرآن شریف میں محبت کے بارے میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ محبت, اشد محبت, ٹوٹ کر محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں. امام رازی نے اشد حبا للہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا بہترین ترجمہ عشق ہے. محبت, شدید محبت, اشد محبت. محبت پہلا درجہ ہے اور شدید محبت اس سے اوپر کا درجہ ہے, اور اشد محبت جس کو عشق کہتے ہیں یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اس سے اوپر محبت کی انتہا کے بعد پھر ہوتا کچھ نہیں. یہی وہ موڑ اور مقام ہے جہاں اللہ کے سوا بندہ سب کچھ جلا کے اپنے محبوب کے سوا ہر چیز کو راکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کی طرف لائن سیدھی کرنے اور متوجہ ہونے کا دوسرا طریقہ خوف کا طریقہ ہے. یہ انتہا پہ جا کے ہوتا ہے جب لوگ ضعیف العمر ہو جاتے ہیں, لطائف سے آگے گزر جاتے ہیں. لطائف سے آگے بہت کچھ ہے, طریقت کی گہرائی ہوتی ہے اس سے آگے. اس لیے گہرے صوفیوں کی کوشش ہوتی ہے, اگرچہ لطائف کا دھڑکنا ماشاءاللہ بڑی نعمت ہے, یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ قسمت والوں کو. لیکن اس سے آگے جنہوں نے جانا ہوتا ہے یا لے جانا ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں کو دبا کے رکھتے ہیں. خبردار تیرا لطیفہ دھڑکنا نہیں چاہیے, لطیفہ بولنا نہیں چاہیے. کیوں؟ آگے جا کے رکو گے, رکاوٹ بنے گی. تو بعض دیکھتے ہیں فقیروں کے لطیفے دھڑکتے ہیں, بعض کے نہیں دھڑکتے. وہ جس کے نہیں دھڑکتے, دل برداشتہ نہ ہو, اس کی گیم ہو سکتا ہے دوسری رکھی گئی ہو. تو یہ بھی نعمت ہے, وہ بھی نعمت ہے. یہ تکبر نہ کرے اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. پتہ نہیں تیرے نصیب میں اس کے آگے کی کوئی چیز ہوگی. جب خوف طاری ہوتا ہے نا تو وہ محبت سے بھی گہری چیز ہے. اللہ کا کامل ولی بنتا ہی اس وقت ہے جب اس پر خوف کی کیفیات آنے شروع ہو جاتی ہیں. اور الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوں. تقوی اس کا ترجمہ خوف ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اعلمهم باللہ واشدهم له خشیۃ, میں اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں, اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دوسرے سب لوگوں کی نسبت زیادہ ڈرتا ہوں. جتنی اللہ کی معرفت ہوگی, جتنا کوئی اللہ کو جانتا چلا جائے گا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر طاری ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب یہ کیفیت آتی ہے اس وقت بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یوں میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک تھرمامیٹر فٹ ہو جاتا ہے. آٹومیٹک رہنمائی اس کو اپنے اندر سے اٹھنا اور ملنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رہنمائی دیتا ہے. اندر سے جب بندہ آپریٹ ہو جاتا ہے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے اپنی ذات سے ابتدا کی تھی, سب سے آخر پر بھی تجھے سب کچھ تیرے اپنے اندر سے ہی ملے گا. یہاں صوفیاء اس موڑ پہ فرماتے ہیں, حدیث مسلم شریف میں, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اپناؤ. مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے, اللہ کے اخلاق اپناؤ. اور وہ جو صوفیاء کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. نفس کو پہچاننا نفس کی شرارتوں کو پہچاننا ہے, اور اپنے رب کو پہچاننا نفس کی مخالفت کر کر کے. جب بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے تو وہ نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی عارف بنا دیتی ہے. اس کے عام طور پہ صوفیاء نے
یا جو ابتدائی طالب ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب اور ہی کچھ لیتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. نہیں، اس کی صحیح توجیہ یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. نفس اللہ کی ضد ہے اور چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تعرف الاشیاء بازدادها. شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے نفس کی مخالفت کرنا چاہتا ہے تو آسان طریقہ بتاتا ہوں. نفس کی مخالفت کرتے کرتے الٹا تکبر کا شکار ہو جاؤ گے. میں نے نفس نے مجھے یوں کہا، میں نے یوں کر دیا. اس نے مرغی مانگی، میں نے اس کو دال کھلائی ہے. اس سے بھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے. یہ نفس بڑا شریر ہے، بڑا گرو ہے، اپنے فن کا ماہر ہے. شیخ اکبر لکھتے ہیں اس کا صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرو. وہ جو ابتدائی طالب ہوتے ہیں وہ اس بات کو نہیں لیتے. یہ آگے چل کے سمجھ آئے گی بچوں کہ نفس کی اصلاح خود کرنا کتنا خطرناک ہے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا نفس کے خلاف کامیابی کی بہترین چابی شریعت ہے. یہیں سے جاہل صوفیاء اور اللہ کے پیارے صوفیاء میں فرق سامنے. یہیں سے نفس پرستوں اور اللہ پرستوں کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے. یہیں سے وہ جو لوگ تصوف کا مذاق اڑاتے ہیں، صوفیاء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کو بابے کہہ کہہ کے ان کی توہین کرتے ہیں، یہیں سے یہ حقائق سننے کے بعد ان لوگوں کی زبان میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ ان کے اندر شرافت ہے تو ان کی زبانیں بند ہو. لیکن جن لوگوں نے تہیہ کیا ہوگا کہ ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پیچھے پڑ جانا، ایسے بندے کے پیچھے ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی فوجیں ہیں. تیار رہو. زوال کا انتظار کرو. جب اندر سے بندہ آپریٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے الاسم ما حاق فی صدرک. گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں چبھے. سینے میں کیوں چبھے گا؟ سینے میں چبھے گا اس وقت جب سینے میں تھرمامیٹر لگا ہوگا، ٹیسٹر لگا ہوگا. الاسم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں چبھے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں چبھے اور تو اس کو پسند نہ کرے کہ لوگ اس کے بارے میں جان لیں، تو اس کو لوگوں سے چھپانا چاہے. یہ اندر سے خود بخود آپ کو رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام ٹھیک ہے. بعض طالبوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ بس ابھی میرے مرشد نگاہ کریں گے کام ہو جائے گا. اور مرشد کے پاس بیٹھا بھی رہا ہوں، اتنا عرصہ آیا بھی ہوں، لنگر بھی کھایا ہے، میں نے بڑی خدمت بھی کی ہے، لنگر میں پیسے بھی دیے ہیں، یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے، لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی میری اصلاح نہیں ہوئی. تو یہ شکوہ زبان پہ، اگر تو تیرے مرشد نے شریعت کی پابندی رکھی ہے، تجھے ذکر فکر دیا ہے، تو تیرا مرشد بری و ذمہ ہے. نصیب تیرا اپنا، اخلاص تیرا اپنا، نیت تیری اپنی، محنت میں کمی تیرے اپنے اندر. یہ خدا جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس معیار پہ میرے جیسا بندہ پورا اتر سکتا ہے؟ مشکل راستہ ہے. اگر مرشد شریعت کا پابند ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ اللہ سکھاتا ہے، خدا کی قسم ایسے مرشد کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. مجھے کچھ نہیں ملا. جو کچھ لینے کے لیے ذکر فکر کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا. ملا جامی علیہ رحمت نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک اللہ کے ولی جنگل میں بیٹھے تھے. ایک فقیر کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلا تو پوچھتا پوچھتا اس اللہ والے کے پاس آ گیا. سنا ہے فلاں اللہ والے جنگل میں بیٹھے. ان کے پاس پہنچ گیا. وہ جب قریب گیا تو وہ اللہ والے درخت کے نیچے بیٹھے تھے جنگل میں. انہوں نے اڈاری لی، پرندے کی طرح اڑے اور اڑ کے اس درخت کی شاخ پہ جا کے بیٹھ گئے. اسے کہنے لگے میرے جیسا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی حضور میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا اسی لیے تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، کیونکہ تم میرے جیسے بننا چاہتے ہو. یہاں بننے کے لیے نہیں آیا جاتا، مٹنے کے لیے آیا جاتا. اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے اور امیدیں ہوں کہ ابھی نگاہ ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جھکایا اور آخرت کے لیے عمل کیا. اب غور سے سنیے، یہ کون بندہ ہے؟ سمجھدار. الکیس،
اس کے برعکس فرمایا والعاجز، بیوقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی اور امیدیں رکھی اللہ سے۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے نا، وہ الگ بحث ہے، لیکن آقا نے فرمایا وہ بیوقوف ہے جو نفس کی پیروی کرتا رہے اور امیدیں اللہ سے رکھے۔ اور ہم نے تو اللہ سے کیا، ہم نے تو مرشد سے امیدیں رکھی ہوتی ہیں کہ ابھی ایک نگاہ ہوگی میرا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو نے اپنے مرشد کا دیا ہوا وظیفہ کیا، وہ طریقہ اختیار کیا ہے؟ مرشد کے پاس جتنے عرصے کے پاس آتے جاتے رہنا چاہیے تھا وہ کیا ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ طریقت کی راہ میں صرف اور صرف آنا جانا ہی نہیں، یہاں پہ رولنا، جوتے سیدھے کرنا، جھڑکیں کھانا، اپنے چودراہٹ کو چھوڑ دینا، مسکین بن جانا، لتر کھانے کے لیے تیار ہو جانا، نالیاں صاف کرنے کے لیے تیار ہو جانا، جھاڑو لگانے کے لیے تیار ہو جانا، استنجے کے ڈھیلے پکڑانے کے لیے نمازیوں کو اور ان کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ ان باتوں سے نفس مرتا ہے۔ چودھریوں کو اللہ نہیں ملا کرتا جب تک چودراہٹ اندر سے نہیں نکلتی۔ رل جانے کا نام تصوف ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ نے غور کیا ہوگا جتنی گفتگو کی ہے اس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ تھا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو متوجہ رہنے کا میں نے پورا آپ کو میتھڈ بتایا۔ جب تک آسرے نہیں چھوٹتے متوجہ اللہ کی طرف جاتی ہی نہیں۔ اور متوجہ ہونے کے 2 طریقے میں نے بتائے ہیں، ایک محبت کا طریقہ ہے اور دوسرا خوف کا طریقہ ہے۔ محبت کے طریقے میں بندہ ترقی کرتا ہے، اور خوف کے طریقے میں جب خوف کی نوبت اور کیفیت آتی ہے اس وقت بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کے کرم سے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ایک تھرمامیٹر لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قائم رکھے اور فقیر کا بولنا، آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔